جنت ملے گی۔ اس نے کہا اچھا وہیں بیٹھے ہوئے اپنی سواری پر کرنا پڑتا ہے؟ جب ایمان دل میں آ گیا تو سواری سے اتر رہا ہے کہ حضور کے قدم چوم لو۔ پہلے جب تک ایمان نہیں تھا تو اسے علم ہی نہیں تھا، ایمان آیا تو اس کے ساتھ ادب بھی آ گیا۔ اب تقدیر خدا کی کہ وہ سواری سے نیچے آیا، گھوڑے کی جھول کے اندر اس کا پاؤں پھنسا، وہی گرا، ڈیتھ ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام مومنوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے، شہداء کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو، یہ شخص جنتی ہے۔ اب مجھے بتائیے دوستان محترم اس کے بلے کون سی چیز تھی؟ ابھی تو اس نے صرف ایک بات کہی تھی، کیا کہی تھی؟ محمد رسول اللہ۔ کیا کہی تھی؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ بات کہی تھی۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی، حتیٰ کہ غسل بھی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری حدیث کوٹ کر رہے ہیں کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس شخص کے چہرے کو دیکھنا۔ کون سی شرط سے جنت میں لے گئی؟ محمد رسول اللہ۔ اور آگے بڑھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے ٹریڈر تھے، بزنس مین تھے، جیسے کہ ویسے اداشی صاحب نے ذکر کیا کہ زیادہ کمیونٹی یہاں بزنس مین کی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے بزنس مین تھے، اور آپ ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدور بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کسی کے پاس کام کرنے والے بھی تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت کبریٰ کا مالک تجارت لے کے جاتے تھے، تو تجارت حضور علیہ السلام سے سیکھو، سیلز مینی حضور علیہ السلام سے سیکھو، بزنس میرے آقا سے سیکھو، مزدوری میرے آقا سے سیکھو، جرنیلی میرے آقا سے سیکھو، لیڈرشپ میرے آقا سے سیکھو، حکمت میرے آقا سے سیکھو، دانائی میرے آقا سے سیکھو، علم میرے آقا سے سیکھو، علم میرے آقا سے سیکھو، تدبر میرے آقا سے سیکھو، دنیا پر حکمرانی کے رول میرے آقا سے سیکھو، کرسچن کے ڈیلنگ میرے آقا سے سیکھو۔ کہ جب کرسچن ڈیلیگیٹ آیا 9 ہجری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے کہ تمہاری عبادت کا وقت ہے، مسجد مسلمانوں کی ہے، لیکن میرے عیسیٰ کو ماننے والے کو اپنی عبادت میں حق ہے۔ یہ ٹالرنس ہے، یہ ہارمونی ہے، یہ براڈ مائنڈنس ہے، یہ واسطنس ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک نے مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم بنایا پاکستان کے اندر، تاکہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو مائنارٹی کے اندر ہے انہیں اپنے قریب کیا جائے۔ یہاں ہم مائنارٹی میں ہیں، it is our duty to make procession with our Christian brother, with Hindu brother, with Sikh brother, with Jewish brother, because we all are from Allah subhanahu wa ta'ala. We came from Allah and we return to Him. عقیدہ ہر کوئی اپنا رکھے، لیکن یہ ہیومن برادرہڈ ہے، ہیومن نیچر ہے کہ ایک کے ساتھ مل کر رہے، اور میثاق المدینہ اس پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے جیوس کو اپنا رائی بنایا، کرسچن کو اپنا رائی بنایا، مشرکین کو اپنا رائی بنایا، تمام ٹرائبس کو اپنا رائی بنایا، تاکہ حکمت کے ساتھ امن کو میسج لوگوں کو پہنچائے۔ تو جیوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیوس سے گھوڑا خریدا، گھوڑا جب خرید لیا تو کمیونٹی کوئی دوسرا ٹریڈر تھا، اس نے مائنڈ چینج کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بھیجا، وہ پھر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھیجا، اس نے کہا بھیجا ڈاکٹر صاحب۔ ایک صحابی جو اس وقت وہاں نہیں تھے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ بھی کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے دوائی دیتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کو مان لیا ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر جبریل کو مان لیا ہے، کتابیں آپ پر پہلے بھی اتری ہیں، آپ پر بھی اتری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جیسس کرائسٹ تک سارے رسولوں کو ہم نے مان لیا ہے، ہم نے جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، آخرت کے دن کو مان لیا، اللہ کی تقدیر کو مان لیا۔ جب سب کچھ آپ کے کہنے پر مان لیا،
گواہی ایک ہوتی ہے، آج کے بعد قیامت تک تیری گواہی دو کے برابر قرار دیتا ہوں۔ تو دوستان محترم، میرا موضوع سارے کا سارا یہ ہے کہ ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا نام ہے، حضور پر اعتماد کا نام ہے، حضور کو مان لینے کا نام ہے۔ جس نے آقا کو مان لیا وہ مومن ہو گیا، اور جس کو آقا کا نہ ہو سکا اسے ایمان کی گرد بھی نہیں پہنچی۔ وقت چونکہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، میں اس کو آگے لے کر چلتا، اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں بیت گئی، جشن ولادت جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں کہ عشاق کا موقف یہی ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل حق کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے انشاءاللہ۔ اب ایمان کی بات ہو چکی، اس ایمان کو دلوں میں اتارنے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے، پختگی کے لیے ہر دور کے اندر نیا نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الرسل ہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو آگے کنوے کرنے کے لیے ہر صدی کے سرے پر اللہ ایک شخصیت کو بھیجتا رہے گا، جو شخصیت آ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویلیوز ڈیڈ ہو گئی ہوں گی اسے پھر ریوائیو کر دے گی، اسے پھر زندہ کر دے گی۔ ایک وقت تھا جب لوگ مادیت میں چلے گئے، لوگ دنیا پرست ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے خواجہ حسن بصری مولا کائنات کے شاگرد کو بھیجا، انہوں نے لوگوں کو پھر روحانیت کی طرف مائل کیا اور اسلام کی ویلیوز کو زندہ کر دیا کہ جب یزید نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اور اسلام کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام میدان میں آ گئے۔ ہر دور کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیے، جس دور کے اندر بھی ضرورت پڑی، کہیں غزالی، کہیں رازی، کہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کہیں مجدد الفسانی، کہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، کہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور پھر اپنے اپنے علاقوں کے مطابق کہیں پیر آپ گولڈا شریف، کہیں پیر سید جماعت علی شاہ، کہیں دیگر بزرگان دین، ہر دور کے مطابق آتے رہے۔ لیکن جب 14 صدیوں کے اندر زوال کلی نوعیت اختیار کر چکا، ہر سطح پر زوال آیا، پولیٹیکل سسٹم جو ڈومیننٹ ہوا کرتا تھا وہ ڈکلائن کی طرف چلا گیا، اکنامیکل سسٹم جو بلند ہوا کرتا تھا، اسلامی معیشت یہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایک انگریز وزیٹر بغداد کی سرزمین پر گیا، سارا دن بغداد جب کبھی باغ و بہار ہوا کرتا تھا مارکیٹ میں گھومتا رہا، اس نے کئی کپڑے کی دکانیں دیکھی، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس دکان سے کپڑا خریدوں، جب وہ اس دکاندار کے پاس گیا اس نے کہا لو میں آپ کو کپڑا نہیں بیچوں گا، میرے سامنے والے دکاندار سے لے لوں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں تو آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کپڑا اس کے پاس بھی ہے، میں آج کا بزنس کما چکا ہوں، میرا وہ بھائی اس کے 4 بچے بھی ہیں، اس کے پاس بزنس نہیں ہوا، کیا وہ اس سے جا کر یہ اسلامک معیشت